اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر 8 ہے، ٹھیک ہے، اور ٹاپک جو ہے آج ہمارا ایسے رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آپ کا ایسے ہیلتھ ہے۔ پڑھانے سے پہلے میں نے سوچا یہی جو رائٹنگ سٹیپس ہیں 5 سٹیپس ہیں جو ہم نے پہلے آلریڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہیں، تو ایک دفعہ ان کو پھر سے ریوائز کر دوں، اور ریوائز کے بعد جو ہے آپ کو جو پرٹیکولر ایسے ہے اس کا ایک سیمپل میں آپ کو پڑھاؤں۔ اس سیمپل کو اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ خود سے ایسے لکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس ایسے میں سے جو آپ کو بھی پرووائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے بھی آپ کنٹینٹ لے سکتے ہیں۔ تو فرسٹ دیکھ لیتے ہیں اسٹیپ سے، ٹھیک ہے، ایسے رائٹنگ کے اسٹیپ سے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی 5 سٹیپ سے آتے ہیں جب بھی ہم ایسے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلیکشن آف ٹاپک کو آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی پرٹیکولر ٹاپک کو، کیونکہ سلیکشن اس لیے پڑتی ہے کہ 2-3 ٹاپک آئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوائس میں آپ نے کسی ایک ٹاپک کو چوز کرنا پڑتا ہے۔ لیٹ سے آپ کو کہتا ہے رائٹ این ایسے آن قائد اعظم اور ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ اور قائد اعظم میں آپ نے سلیکشن کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ سلیکشن کس بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ پہلے بھی باتیں ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکی ہے، تو 1-2-4 موٹی جو باتیں ہیں وہ میں بتا کے آگے چل جاتا ہوں۔ تو سلیکشن میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹاپک کے اندر آپ کو زیادہ گرپ حاصل ہے، تو وہی ٹاپک آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو آئے گی وہ برین اسٹارمنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ برین اسٹارمنگ یہ ہے، لیٹ سے آپ لوگوں نے ہیلتھ چوز کیا ہے آپ ایسے لکھنے کے لیے، تو اس کو ہیلتھ کو لکھ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی پوائنٹ آ رہا ہے ریلیونٹ ایرریلیونٹ، وہ آپ گرد لکھتے جاتے ہو۔ یعنی یہ میرے پاس ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، ایچ لکھا ہے، اس کے جو بھی پوائنٹس آتے ہیں وہ پوائنٹس آپ ایسے یوں مینشن کر لیتے ہیں۔ مینشن کرنے یعنی بہت سارے آئیڈیاز جو آپ کے ذہن میں ہیں، ان آئیڈیاز کو آپ ایک پیج پہ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اٹ از کالڈ برین اسٹارمنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سلسلہ آتا ہے ٹریمنگ، ٹھیک ہے۔ ٹریمنگ مینس جس طرح آپ بال ٹرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریمنگ کا یہ کنسپٹ ہے۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں آپ سلیکٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے برین اسٹارمنگ میں ہر وہ پوائنٹ ڈالا ہے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں آ رہا تھا، تو اب ان میں سے آپ ٹریمنگ کر کے کس پوائنٹ کو، کس آئیڈیا کو آپ فرسٹ پیراگراف بنائیں گے، آپ سیکنڈ بنائیں گے، تھرڈ، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس ایسے میں اب بعد میں آپ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے، تو وہ آپ ٹریمنگ کے ذریعے ٹو کٹ، ٹھیک ہے، ٹرم کا مطلب اس کو کٹ کرتے ہیں یا آپ سلیکٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ اب آتا ہے فرسٹ ڈرافٹ یا آؤٹ لائن کا۔ تو آپ نے جو ٹرم کیا ہے، جو پوائنٹس آپ نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک آؤٹ لائن کی شکل دے دیتے ہیں، یا آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو ایک رف ڈرافٹ بنا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی ڈرافٹ سے اب آپ فائنل ایک ڈرافٹ اپنا تیار کرتے ہیں جو کہ آپ کا پراپر ایسے ہوتا ہے۔ یہ سٹیپس میں نے ایک دفعہ ریویژن کے لیے پھر سے بتا دیا، ادروائز یہ ہم نے پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ساری سٹیپس اور ایگزامپل کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اب اپنا جو پرٹیکولر ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو اس کو یہ نوٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس اب بھی نہیں ہے تو وہ اس لیکچر کے ساتھ جو پی ڈی ایف میں سینڈ کروں گا، اس پی ڈی ایف میں یہ ایسے جو ہے موجود ہوگا۔ یہ ہیلتھ پہ یہی لکھنا کوئی ضروری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سیمپل ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھا سا ایسے خود سے بھی آپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہیں سے آگے سٹار لے لیتے ہیں ہیلتھ سے۔ تو ہمارا آج کا جو ایسے ہے وہ بیسیکلی ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیلتھ سٹار لے لیتے ہیں، اور اس کے جو مین باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر۔ تو ہیلتھ میں آپ جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیلتھ کا ہے، تو ہیلتھ سے سٹار لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس میں فرسٹ ایک کوٹیشن سے یہ ایسے اسٹارٹ ہے، تو وہ کوٹیشن میں نے بورڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اٹ از ہیلتھ دیٹ از ریئل ویلتھ اینڈ ناٹ پیسز آف گولڈ اینڈ سلور، ٹھیک ہے. تو اس کوٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اصل میں ہماری صحت ہوتی ہے وہ اصل دولت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی صحت خراب ہے، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی آپ صحت مند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پاس ہیلتھ کا ہونا کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس ویلتھ کو آپ کہیں پہ یوز نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ریئلی جو ہوتا ہے وہ ویلتھ جو آپ کی دولت ہوتی ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے پاس گولڈ ہو، ٹھیک ہے، سونا ہو، چاندی ہو. اس کی زیادہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے. As compared to gold and silver, ٹھیک ہے، your health is much more important in your life، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کوٹیشن ہے، اس سے آگے ایسے سٹارٹ کرتے ہیں. میں پڑھ کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں، جو مشکل پوائنٹس ہوں گے وہ میں بورڈ پہ بھی لکھ لیتا ہوں. تو فرسٹ اس کوٹیشن کے بعد ایسے ہے، health is a great blessing of Allah Almighty and it is very precious، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے انسان کی جو ہیلتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم دولت ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے، ایک عطا کی گئی چیزوں میں ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے. اٹ از ویری پریشیس، پریشیس کا مطلب ہے قیمتی چیز، ٹھیک ہے. ایکسپینسو، اٹ از ویری ایکسپینسو، ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے، اٹ از دا ایبلٹی آف دا ہیومن باڈی ٹو میٹ ڈیمانڈس امپوزڈ بائی دا انوائرمنٹ اینڈ ڈیلی لائف. تو کہتا ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں ماحول سے اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ چیزیں لے ان آرڈر ٹو سروائیو ان دا ارتھ. جب زمین پہ انسان کو سروائیو کرنے کے لیے باقی چیزوں کی طرح صحت بھی کیا ہے، صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز اس کا سروائیول، اگر صحت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو سروائیول ممکن نہیں ہوتا ہے، یا سروائیول اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے، بٹ ایکچولی ہیلتھ از فار پریفریبل ٹو ویلتھ. سوری میں نے ایک لائن مس کیا. اٹ از این اولڈ سیئنگ دیٹ ہیلتھ از ویلتھ. تو کہتا ہے یہ ایک پرانی کہاوت بھی ہے. وہ کہاوت کیا ہے کہ صحت جو ہے وہ دولت ہے، ٹھیک ہے. اصل دولت انسان کی صحت ہوتی ہے. یہ ایک اولڈ کوٹیشن بھی ہے، ٹھیک ہے، پرانی کہاوت ہے. بٹ ایکچولی ہیلتھ از فار پریفریبل ٹو ویلتھ، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہیلتھ کو زیادہ اہمیت دیا جاتا ہے، صحت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ویلتھ، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو دولت. مچ پلیئر اینڈ ہیپینس از پاسبل ہیونگ ہیلتھ بٹ ناٹ ویلتھ. تو انسان زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، خوشی حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ صحت مند ہے. تو وہ جس حالت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، امیر ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، جس حالت میں بھی ہے لیکن وہ صحت مند ہے تو وہ اچھے سے زندگی گزار سکتا ہے. اگر اس کے پاس بہت ساری دولت ہیں لیکن وہ صحت کے حوالے سے بہتری نہیں ہے تو کیا ہے، وہ زندگی صحیح سے نہیں گزار سکتا، یعنی خوشی سے یا مزے سے زندگی نہیں گزار سکتا. نیکسٹ پوائنٹ ہے، بٹ ریئلی بیڈ ہیلتھ ڈسٹرائز آل پاسبلٹیز آف انجوائنگ ونس ویلتھ. تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ ویلتھ کے ہونے کے باوجود بھی اگر صحت نہیں ہے تو آپ انجوائے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی خراب صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی دولت کو انجوائے کریں، آپ اپنی دولت کو صحیح جگہ استعمال کر سکے، ٹھیک ہے. صحت کی خرابی کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. نیکسٹ پوائنٹ ہے، even then millions of people destroy their health in the pursuit of wealth and it is very strange. تو کہتا ہے یہ بات سب کو پتہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کہتا ہے کہ جو دولت کو کمانے کے لیے صحت کو کھو دیتے ہیں. جو بات
ایک عجیب بات ہے. اسٹرینج مینس عجیب, ٹھیک ہے. ان یوزول تھنگ کو کہتے ہیں اسٹرینج, جو ورڈ اس نے یوز کیا ہے اٹس سینونیم از ان یوزول, ٹھیک ہے. اٹ از ان یوزول, اٹ از ان ایکسپیکٹڈ تھنگ that people focus on wealth rather than their health, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے health helps to develop a positive and dynamic attitude in life. ڈائنامک کا مطلب ہے, یہاں ورڈ یوز ہوا ہے ڈائنامک, اٹ از ایور چینجنگ, ٹھیک ہے, ہمیشہ چینج ہونے والا. پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آپٹیمسٹک, آپ اچھے سوچ کے مالک بن جاتے ہیں, آپ اچھی سوچ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزیں یہ کب آ جاتی ہے, جب آپ کے پاس صحت ہے, ٹھیک ہے, آپ صحت مند ہیں, تو آپ کا ذہن بھی کیا ہوتا ہے, وہ صحت مند سوچتا ہے, ٹھیک ہے, اور اچھی چیزوں پہ سوچتا ہے اور کریٹیو ورکس پہ سوچتا ہے, جس کی وجہ سے آپ زندگی میں جو پرفارمنس ہے آپ کا وہ بہتر ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے بیلنس ڈائٹ, ٹھیک ہے. بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے آپ کو جو باڈی انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے, جن چیزوں کی آپ کو ڈیلی کیلوریز کے حساب سے ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں آپ ڈیلی انٹیک کرتے ہوں. اس کا بیلنس ڈائٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز اگر ہفتہ بھر آپ گوشت کھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اے بیلنس ڈائٹ, ٹھیک ہے. آپ سبزی بھی کھاتے ہیں, آپ گوشت بھی کھاتے ہیں, آپ دال بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک بیلنس ہوتا ہے, کسی میں کوئی وٹامن ہوتا ہے, کسی میں کوئی ایک وٹامن ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی کی فنکشننگ کے لیے ضرورت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ از کالڈ بیلنس ڈائٹ. دین ہائیجینک انوائرمنٹ, ہائیجینک فری فرام any virus, any bacteria, any infection, any disease, ٹھیک ہے. ایسا انوائرمنٹ جو کسی بھی بیماری سے پاک ہو. دین پرسنل ڈریم لائن اینڈ فزیکل ایکسرسائز آر کنڈیوسیو ٹو ہیلتھ, یعنی they are required for your health. تو آپ کے پاس ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے. تو فرسٹ کہا ہے آپ کا ڈائٹ, آپ کا خوراک جو ہے وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کا ارد گرد کا ماحول صاف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے رہیں, یعنی کام کے ساتھ تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے, جو کہ آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے as much of our happiness and success in life depends on our health. تو کہتا ہے بہت ساری ایسے مواقع ہوتے ہیں جن میں ہماری خوشی, ٹھیک ہے, کس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, ہماری صحت پہ, ٹھیک ہے. آپ جتنی بھی بڑی کوئی کامیابی حاصل کر لیں, لیکن آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ان پرسنل ٹو یو, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کا صحت مند ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ تھا سو اٹ از our duty to maintain it at all cost. سو ان ساری فائدوں کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت اپنی صحت کا خیال, کسی بھی وقت میں ہم نے اپنے صحت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. Keeping oneself healthy and smart is an art and this art demands balanced diet. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک آرٹ ہے, ایک ہنر ہے, ٹھیک ہے. کہتا ہے ایک ہنر ہے, کون سی, کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنا, صحت کو برقرار رکھنا ایک ہنر ہوتی ہے, ایک کمال کی بات ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے ضروری چیز بیلنس ڈائٹ ہے. جو آپ خوراک کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بیلنس طریقے سے, نہ تو کچھ زیادہ ہی کھا جاتے ہیں نہ کم کھاتے ہیں, جتنی مقدار میں کیلوریز چاہیے ہوتی ہے اس مقدار سے آپ کھانا کھا لیتے ہیں. It is important for your health, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے keeping oneself healthy and smart is an art and this art demands balanced diet. Our bodies lose their vigor and vitality if they are not supplied with the proper amount and kind of food. ٹھیک ہے, ویگر کہتے ہیں جوش, جذبہ, ایکٹیونیس, ٹھیک ہے. ویگر از ایکٹیونیس اور ویٹیلٹی کیا ہوتی ہے, آل دا ٹائم, یعنی ایکشن کے لیے تیار بندہ, ہر کام کے لیے تیار بندہ, کام کے لیے ریڈی, ٹھیک ہے. آپ کو ایکٹیو اور ریڈی رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے, صحت کا بڑا رول ہوتا ہے. اگر صحت نہیں ہے تو یو آر لیزی, ٹھیک ہے, یو آر ان ایکٹیو ان اینی ایکشن, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے but nowadays our society is busy
اینڈ آن دا گو ایٹ آل ٹائمس. تو ہماری جو سوسائٹی ہے, جو ہمارا آج کل کا معاشرہ بنا ہے, وہ کس بنیاد پہ ہے کہ وہ آل دا ٹائم بزی رہنا, بزی لوگ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ ہر ٹائم ہم کام کو پریفر زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور صحت کو کم پریفر کرتے ہیں. اس کی وجہ it is so much easier to stop and get fast food and then continue on, but studies have shown that those who eat hurriedly fall a victim to indigestion. تو کہتا ہے جب آپ بزی ہونے کی وجہ سے بیلنس ڈائٹ, جو خوراک ایک طریقے سے کھانا چاہیے, جس طرح سے ایکسرسائز کرنا چاہیے, ایسے آپ نہیں کر پاتے ہیں. ایون آپ جو اپنا کھانا ہے وہ بھی جلدی میں کھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو مسئلہ کیا آ جاتا ہے صحت کے حوالے سے, اٹ کازز انڈائجیشن. ٹھیک ہے, بد ہضمی کا شکار وہ بندہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ریزڈ کولیسٹرول لیول اینڈ ادر ڈس آرڈرس, یا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے جب آپ جلدی میں کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں, تو آپ کا کولیسٹرول, چربی کا لیول جو ہے وہ خون میں زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, moreover smoking and use of drugs are likely to destroy damage one's health. اسی طرح سے ہی اگر آپ خدا نخواستہ کوئی نشہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرگس کا یوز کرتے ہیں, یا آپ سگریٹ پیتے ہیں, تو پھر بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. they affect judgment and other reflexes. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا جو بھی ڈرگ ہوتا ہے وہ آپ کے مائنڈ کو اٹیک کرتا ہے. it slows down the reflexes. ٹھیک ہے, جو نیورون سے آپ کے میسیجز جا رہے ہوتے ہیں باقی باڈی کے لیے, ٹھیک ہے, پراپر کام کے لیے, اس میں سلونیس آ جاتی ہے, اس میں سستی آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کسی بھی کام کے لیے ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے ہوتے ہو. نیکسٹ پیراگراف ہے میرا تھرڈ پیراگراف. ٹھیک ہے, ریگولر ایکسرسائز از این امپورٹنٹ اینڈ بیلنس نیوٹریشن, ایز امپورٹنٹ ایز بیلنس نیوٹریشن. تو پہلے نیوٹریشن کے حوالے سے, یعنی کھانا کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, بیلنس ڈائٹ کی, تو اب کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے ہی امپورٹنٹ ایک چیز ایکسرسائز بھی ہے. جب آپ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ جو ہے more than 90% آپ ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ ہیلتھی رہتے ہیں. A person who exercises regularly enjoys good night sleep, a good appetite and a sense of well-being throughout the day. تو کوئی بندہ جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ایپیٹائٹ, وہ بھوک اس کو لگتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ کھانا کھاتا ہے, تو کھانا آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اچھی نیند بھی صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہوتی ہے, تو ایک اچھی نیند کے لیے بھی آپ کو ایکسرسائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ. The next thing is exercise keeps our spirits up whenever dealing with depression and allows us to have a relaxed lifestyle. ٹھیک ہے, تو ایکسرسائز کہتا ہے جب بھی ہم ڈپریس ہوتے ہیں تو ایکسرسائز مینس یہ ہے کوئی آپ گیم کھیل لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی ایکٹیویٹی میں آپ شامل ہو جاتے ہیں, تو اس ایکٹیویٹی کے ذریعے جو آپ کے مائنڈ میں ایک مونوٹنس ہے, ڈیلی ورک کا جو ایک بوجھ ہے, برڈن ہے, وہ اب کم ہوتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ صحت مند رہتے ہیں. ٹھیک ہے, واکنگ از ون آف دا موسٹ افیکٹو فارمس آف ایکسرسائز. تو ایکسرسائز میں سے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ واکنگ کر لیں. ٹھیک ہے, کھانا کھانے کے بعد تو آپ یا مارننگ واک کر لیں, اس کا عادت بنا لیں تاکہ آپ کی صحت برقرار ہو سکے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پوائنٹ از اینڈ کین بی انکلوڈیڈ, ایکسرسائز سے آگے پڑھ رہا ہوں, اینڈ کین بی انکلوڈیڈ ان ایوری ڈے لائف. سوئمنگ, سائیکلنگ اینڈ اسکیٹنگ آر آلسو ویری ہیلپ فل. تو یہ کچھ ایکسرسائز کے نام لے رہا ہے کہ آپ سوئم کر سکتے ہیں, آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں, یا آپ اسکیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ ایکسرسائز میں شامل ہے. تو آپ کسی بھی ایکسرسائز کے ذریعے اپنے صحت کو آپ برقرار رکھ سکتے ہیں. لیک آف ایکسرسائز ریزلٹس ان فلیبی مسلس اینڈ جنرل فزیکل ویکنس. تو اگر ایکسرسائز آپ کے پاس نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے جو مسلس ہیں وہ سٹن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ان میں فیٹیگ آ جائے گا اور آپ فزیکلی ویکنس ہوں گے, آپ ویکنس شو ہوگی, آپ ان سمپل ٹرم سے یو ول لک لائک اے ویک پرسن. ٹھیک ہے, فزیکلی ان ایکٹیو پرسن. نیکسٹ پیراگراف ہے, اٹ از این اسٹیبلشڈ فیکٹ دیٹ
पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ आर इंसेपरेबल। ठीक है, तो इंसान की एक पॉइंट ये भी है कि हेल्थ का ताल्लुक जो होता है वो आपकी हाइजीन से ज़्यादा होता है। आप कितने अच्छे फ्रेश माहौल में रहते हैं, ठीक है, कितने वायरस फ्री या बैक्टीरिया फ्री, ठीक है, डिजीज़ फ्री माहौल में आप ज़िंदगी गुजारते हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। Islam being the most scientific and natural religion lays great stress on cleanliness and in maintenance of healthy body। ठीक है, तो इस्लाम ने भी सफाई पे जोर दिया है, साफ सुथरे माहौल में रहना और अपने सेहत के ख्याल रखने पे इस्लाम ने भी जोर दिया है। ठीक है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज क्लीनलीनेस इज हाफ द फेथ। सफाई जो है वो निसफ ईमान है। क्लीनलीनेस इज हाफ द फेथ का मतलब है सफाई निसफ ईमान है। तो सफाई का दारो मदार डायरेक्टली आपकी सेहत पे, अगर आप साफ माहौल में नहीं रहते हैं, आप सफाई पसंद नहीं हैं, तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो सो इट इज़ आवर रिलीजियस ऑब्लिगेशन टू कीप द इन्वायरमेंट हाइजीनिक टू सेव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस। तो किसी भी बीमारी के खात्मे के लिए तो इस्लाम भी ये बात करता है कि अपने माहौल को आप साफ सुथरा रखें, आप सफाई पे तवज्जो दें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान का जब दर्जा दिया है, ठीक है, तो उस पर इम्पोर्टेंस दी गई है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हैज़ अ चीयरफुल इफेक्ट, एक खुशकुन, ठीक है, इंजॉयबल इन्वायरमेंट बन जाता है जब आप सफाई पे और एक साफ सुथरे माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ it is a sure sign of civilization and guarantees healthy society। ठीक है, और आप सेहत का ख्याल रखते हैं, एक साफ माहौल पे आप इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है आप एक तहजीब याफ्ता कौम है, ठीक है, और सफाई पसंद कौम है और एक सेहतमंद कौम है, ये इसका सबूत होता है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर स्लीप इज़ अ की टू मेंटेन गुड हेल्थ, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग। तो इसी तरह प्रॉपर स्लीप की जो बात की थी उसकी एक कोटेशन अब आ रही है। ठीक है, एक जो आपकी नींद है, ठीक है, एक मिनिमम जो है 6 घंटों की नींद होती है, ठीक है, मैक्सिमम 8 आवर्स, ठीक है, इतना कम से कम इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए होना चाहिए। तो उस बारे में एक हेल्थ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो कहता है इंसान जब जल्दी सोने का आदी हो जाता है और सुबह जल्दी उठने का आदी हो जाता है, तो वो इंसान उसकी अक्ल भी बढ़ जाती है, ठीक है, जहनियत ठीक रहती है, ठीक है, इसके अलावा वो सेहतमंद भी रहता है और दौलतमंद भी रहता है, ठीक है, दौलत भी एक्वायर कर सकता है। इसी तरह अर्ली राइजिंग एज अ गुड हैबिट, तो जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। एंड अर्ली राइज इंजॉयज गुड एंड राइजर से है, ठीक है, अर्ली राइजर से इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ एंड वर्क्स केयरफुली स्टेडीली एंड थॉरली। तो आप जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हर आपका काम जो होता है, आप मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, सेहत आपकी ठीक रहती है, तो आपका बाकी का काम जो है वो ऑटोमेटिकली वो भी ठीक से हो रहा होता है। टाइम आप काम करके और टाइम से उस चीज़ को सरंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है। मोर ओवर ही इज़ ऑलवेज हैप्पी फ्रेश एंड स्मार्ट whereas a late riser finds his works dull and dry and thus unwillingly। ठीक है, तो आप सुबह देर से उठते हैं तो आपकी सेहत में, आपके माइंड में वो एक्टिवनेस नहीं रहती है, जिसकी वजह से आप काम तो कर लेते हैं लेकिन वो काम इतने एक्टिवनेस के साथ, इतने शौक के साथ नहीं करते हैं, बल्कि यू डू इट अनविलिंगली। ठीक है, आप बगैर तैयारी के, बगैर अपनी मर्जी के कर लेते हैं, क्योंकि ये करना तो आपको पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी काम की, लेकिन वो उस अंदाज से आप नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, The golden principle of early to bed and early to rise is especially necessary for young people who are still growing late hours are bed for them। ठीक है, तो कहता है ये खुसूसन सुबह जल्दी उठने के लिए नौजवान नस्ल है उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ताकि वो अपना काम एहसन तरीके से कर सके और एक सेहतमंद माशरा जो है वो तश्कील दे सके, जिसमें उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके
اور باقی لوگوں کی بھی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہ آ سکے. ٹھیک ہے. اٹ از دا ہیومن نیچر دیٹ ہی وانٹس چینج. انسان کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تبدیلی چاہتا ہے, چینج چاہتا ہے, اپنے انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی پسند کرتا ہے. سم ٹائمز اسٹیئنگ ایٹ ون پلیس میکس اس ویری اینڈ اسٹل. جب ایک ہی جگہ ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہمیں لگتا بھی ایسا ہوتا ہے, ہم کچھ دیر بعد تھکن محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اور سستی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی صحت کی خرابی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ایکٹیولی اپنا کام کرنا اور تھوڑا سا ایکسرسائز دکھانا ضروری ہو جاتا ہے. اٹ از اے signal that we need a complete change in our environment. If we go to some other place at the hills or in the countryside, it does us a world of good change in routine, and fresh air are better than all the tonics in the world. ٹھیک ہے. تمام چیزوں سے زیادہ صحت کے لیے مفید چیز فریش ایئر ہوتی ہے. جب ایئر ہی آپ انٹیک وہیں کر رہے ہیں جو آلریڈی ڈیزیزز سے یا ان جرمز سے ہے, جرم سے اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی صحت آٹومیٹیکلی خراب ہوتی جاتی ہے. تو ون آف دا بیسٹ تھنگ از دا فریش ایئر. تو اس کے لیے آپ کسی ماؤنٹین سائڈ پہ جا کے یا صبح آپ جلدی اٹھ کے اپنی صحت کا بہتر طریقے سے آپ دیکھ بھال کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ اس وجہ سے ڈسکس ہوا ہے since health is so important to us. تو یہاں تک باتیں جو ہوئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ باقی ساری چیزیں ہم تب انجوائے کر سکتے ہیں زندگی میں جب ہماری صحت ٹھیک ہے. People are rearranging their lifestyles and their priorities to gain or maintain it. تو صحت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے ہمارے آس پاس ہمارے جاننے والے جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اب اس صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کتنی کوشش کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر اتنی کوشش ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, صحت کے حوالے سے خیال رکھتے ہیں, تو بعد میں اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ سے اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کوشش کرنے کی. ٹھیک ہے. نیکسٹ سم انڈیور گریٹ پین. انڈیور برداشت کرنا. ٹھیک ہے. گریٹ پین فار ہیلتھ, سم سیکریفائسز دیئر ویلتھ فار اٹ. تو وہ ویلتھ کی جو بات کیا تھا اس نے کہ ویلتھ جو ہے ہیلتھ سے کم درجے کی ہے. وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس ہیلتھ جب خراب ہو جاتی ہے, ہیلتھ کو حاصل کرنے کے لیے ہم جتنی ویلتھ, جتنی دولت ہم سمیٹ چکے ہیں, اپنے پاس لائے ہیں, وہ سارا اب خرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری صحت واپس آ سکے. ٹھیک ہے. Some believe and act upon the strangest things in the hopes of obtaining it. Some even kill themselves because they cannot get it. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کچھ دولت خرچ کرنے کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے, وہ صحت برقرار نہیں رہتی ہے. ایون جا کے وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اپنی صحت کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ واپس لا سکتے ہیں, لیکن وہ اس کیٹیگری کی, اس طرح کی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آج آپ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھنے سے نہ آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ کو کوئی ڈفرنس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صحت لے بھی لیتے ہیں بعد میں پیسہ خرچ کر کے, لیکن وہ صحت پھر بھی آپ کیا ہوتے ہیں کہ آپ ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزرتے ہیں جس کے بعد وہ والی بات نہیں رہتی جو آپ کی فرسٹ ٹائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو finding death preferable to living without age, such a coveted blessing must be maintained to enjoy life. تو یہ اتنی بڑی ایک عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت. ٹھیک ہے. ایک اصلی دولت ہمارے پاس ہے, تو اس کا خیال رکھنا being a human being, ٹھیک ہے, ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو لاسٹ میں ایک کوٹیشن ہے اس حوالے سے ہی, ٹو انڈیور گڈ ہیلتھ. ٹھیک ہے. ایک اچھا انڈیور نہیں ہے, ٹو انشور گڈ ہیلتھ. ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے یعنی ایک اچھے صحت کے ضامن بننے کے لیے کیا چیزیں, ایٹ لائٹلی. ٹھیک ہے. آپ ہلکا پھلکا کھائیں لیکن اپنی صحت کے مطابق آپ کھانا کھائیں.
breathe deeply یعنی be fresh and be active every time اور ہمیشہ آپ خوش رہنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب یہ ہے لائف ماڈریٹلی, ٹھیک ہے, زندگی نہ تو زیادہ آپ کی زندگی میں چاہتی ہوں بہت سارے ارمان آرزو, اور نہ ہی بالکل آپ ڈل کسی چیز کی سوچتے ہی نہیں ہیں, یہ بھی نہیں ہو. آپ ایک ماڈریٹ درمیانہ زندگی ہو, آپ کی نیڈس بھی ہو اس میں, ٹھیک ہے, اور آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہوں, آپ اپنی صحت کی خیال بھی رکھ رہے ہیں, آپ کما بھی رہے ہیں, تو یہ ماحول آپ کے لیے صحت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. نیکسٹ کلٹیویٹ چیئرفلنس, ٹھیک ہے, تو ہر طرف خوشی پھیلانے کی, ایک اچھی بات پھیلانے کی, ایک اچھے معاشرے کا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ رہتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں لوگوں سے, ٹھیک ہے, ناراض ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے مائنڈ کی صحت پہ افیکٹ پڑتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی مائنڈ میں جو صحت ہے وہ برقرار رہتی ہے. اینڈ مینٹین این انٹرسٹ ان لائف, اور زندگی میں دلچسپی ہو, ٹھیک ہے, کچھ حاصل کرنا, کچھ کرنے کی آرزو, کچھ تمنا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ایک صحت مند طریقے سے آپ کی کوشش جاری ہو, نہ کہ آپ ڈل ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی صحت وہ برقرار نہیں رہے گی. تو یہاں تک یہ ایک ایسے سیمپل میں نے ڈسکس کیا تھا, یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی میں نے پہلے بھی کیا ہے, تو آج بھی میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب یہ پی ڈی ایف میں ملے گا, جس کے پاس نہیں ہوگا وہیں سے اوپن کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے کو اگر جس کے پاس ہارڈ کاپی میں آلریڈی پرووائڈڈ ہے تو وہ ہارڈ کاپی اوپن کر کے یہیں سے اس ایسے کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اینڈ کر لیتے ہیں, آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو تھینک یو, اللہ حافظ, تھینک یو.